بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم صاحبان کی جانب سے آن لائن لکھاری کورس ہمارا جاری ہے اور آج اس کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پہلے لیکچر کے بعد آپ لوگوں کے تاثرات نے اور آپ لوگوں کی محبت نے اور آپ نے جس طرح ہمارے انداز سخن کو اور ہماری کاوشوں کو سراہا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارا سیر و خون جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ آپ تمام احباب کے خلوص کا، محبتوں کا، تعریفات کا اور دعاؤں کا میں انتہائی جو ہے ممنون ہوں، اور آپ تمام کے لیے جو ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہے ہمارا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ کل جو ہے کچھ طلبہ نے یہ بات سامنے رکھی کہ جو لیکچر ہے وہ تھوڑا سا طویل ہوتا جا رہا تھا، تو آج کوشش کریں گے کہ کل کے جتنا جو ہے وقت نہ لگے، اور اصل میں یہ جو ٹاپک ہیں، یہ جو موضوعات ہیں، ان پر بات جو ہے مختصراً بھی کریں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال آج میری نظر جو ہے وہ وقت کی سوئی پر بھی رہے گی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے جتنا مختصر کر کے بات کو سمجھایا جا سکے وہ ہم سمجھائیں۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کو یہاں پر میں بتا دوں کہ کل جو لیکچر نمبر 1 تھا اس کا خلاصہ بہت سارے طلبہ نے اور طالبات نے ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہترین انداز میں لکھا، تو ان میں سے ایک جو ہے نا سب سے بہترین خلاصہ رہا، اور ہر روز ہماری یہ ترتیب رہے گی کہ ہر روز جو ہے ہر لیکچر کے اندر ہم ایک بہترین جو ہے وہ خلاصہ آپ کے سامنے، یعنی کس اعتبار سے بہترین، جو ہمیں بہترین لگا ہم اپنے نظر سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کومنٹس کے اعتبار سے، لائک کے اعتبار سے ہمارا پیمانہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا جو پیمانہ ہوگا وہ ایک اپنا ہی جو ہے اس کا معیار ہوگا۔ اس پیمانے پر اس اینک سے ہم دیکھیں گے تو جو ہمیں جو ہے سب سے بہترین لگے گا، جس کی محنت سب سے زیادہ ہمیں نظر آئے گی، اور جس کی تحریر، جس کا انداز سخن ہمیں جو ہے بے حد محظوظ کرے گا، تو اس کو ہم جو ہے لیکچر کے آخر میں جو ہے وہ یہاں پر شو کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس لیکچر کے آخر میں جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل کے لیکچر میں سب سے بہترین تحریر کس کی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ معزز طلبہ کرام، آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے قلم کی اہمیت اور فضیلت۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج و ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج و ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ہم جس فتنوں کے دور میں زندہ ہیں یہ میڈیا کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں دین کی تعلیمات کا ابلاغ، اخلاق اقدار کا تذکرہ، اصلاح معاشرہ کی خاطر قلم اٹھانا، نیکی کا فروغ اور برائی کو روکنا، اسی طرح ایک جہاد ہے جیسے ابتدائی دور میں تھا۔ پہلے پیغامات قاصد کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، اب ہوا کے دوش پر ہر طرح کے اچھے برے پیغامات موبائل پر فوراً مل جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ لکھا کس نے ہے، بس فارورڈ ہوتے ہوتے کہیں سے آ گئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور میں سچائی کو لکھنا، معاملے کی تہہ تک پہنچنا، جھوٹی خبروں کی تحقیق کرنا، امت مسلمہ کی اصلی خبریں جو میڈیا نہیں دکھاتا انہیں آگے پہنچانا ہر باضمیر مسلمان کی ذمہ داری، قلم کے تقدس کا تقاضا ہے۔ اور بہرحال یہ کوئی آسان کام نہیں، ایمان کا راستہ کبھی آسان نہیں رہا، یہ اسلام کا زاویہ نگاہ ہے، اور ہر مسلمان اسی زاویے سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ تمہید باندھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، پہلے یہ سمجھ لیں۔ اس تمہید کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ تاکہ ہمیں جو اندازہ ہو جائے کہ ہم صحافت کیوں سکھانا چاہ رہے ہیں، ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے صحافت کو سیکھ لیں۔ تو ان وجوہات میں سے چند وجہ یہ ہیں
کہ آج جو میڈیا جو ہے آج ہر طرف جس کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر طرف چرچا ہے، آج ہم اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں جس آنکھ سے میڈیا ہمیں دکھاتا ہے۔ آج ہم سفید اسی کو سمجھتے ہیں جس کو سفید میڈیا کہتا ہے۔ آج ہمیں حق کا ٹھیکیدار وہی نظر آتا ہے جس کو میڈیا ٹھیکیدار بتا دیتا ہے۔ جس پہلو کو بھی آپ دیکھ لیں، اس پہلو پر میڈیا نے ہمیشہ جو ہے کوشش کی ہے اندھیر میں لے جانے کی، اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اسی روش پر جو ہے چل پڑے ہیں۔ تو آج جو ہے ہر خاص و عام جو ہے میڈیا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس اقدام کی ہے کہ میڈیا کے اندر ایسے لوگ آئیں جو سچ کو سچ کہہ سکیں، جو ظالم کے ظلم سے ڈرتے نہ جو ہوں، جو حق کو حق کہنے کی جرت رکھتے ہوں، جو برائی کی روک تھام کے لیے جو ہے اپنے قلم کو چلا سکیں، اور میڈیا کا وہ رخ جو آج ہے کہیں کھو گیا ہے، اس رخ کو جو ہے اجاگر کر سکیں۔ تو اس لیے جو ہے اچھے لوگ دیکھیں، جب اچھے لوگ اس طرف نہیں آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ برے لوگوں نے آنا ہے، اور وہ تو آئے ہوئے ہیں اور وہ راج کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے اپنی منمانیاں تو کرنی ہے۔ آج آپ دیکھیں جتنے خیر کے کام ہوتے ہیں آج کبھی جو ہے نا ان کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ ہمارے ملک کے تقدس کی اگر بات ہو تو وہاں پر میڈیا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ جو ہے جو امیج ہمارا خراب ہوتا ہے اس امیج کو میڈیا جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی آپس کی لڑائیاں جو ہے وہ میڈیا دکھا کر ریٹنگز حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی جو ہے ہمارے ایسے پہلو جن کو جو ہے ہم دوسری دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے، اب مذہبی لڑائیوں کو جو ہے میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ مختلف علماء کے مختلف مسالک کے علماء کو جو ہے میڈیا بٹھا لیتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس سے ریٹنگز حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات سے عاری ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہے اثر کیا ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہے اس چیز کو سیکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس فن کو آپ سچے دل کے ساتھ اور ایک مشن لے کر جو ہے نا آپ آگے بڑھیں۔ تو یہ جو ہے تمہید اس مقصد کے لیے ہے۔ آگے جو ہے ہم جو ہے قلم کی اہمیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تفاسیر میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں سب سے پہلے چیز قلم تخلیق کی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں جس لوح قلم کا ذکر آتا ہے وہ وہی اللہ تعالیٰ کا قلم ہے، اور لوح سے مراد وہ کتاب ہے جس میں ازل سے ابد تک کے حالات یعنی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے وحی کا آغاز اقرا سے ہوا، یعنی سورہ علق، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو قلم سے علم سکھایا گیا۔ اس کے بعد انسان کے ساتھ 2 فرشتے متعین کیے گئے جنہیں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے کہا گیا ہے، جو ہر وقت انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں، نامہ اعمال کے رجسٹر کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں معزز لکھنے والے کہہ کر خاص پروٹوکول دیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے تو اس بات کی اصلاح کر دوں، بہت سارے احباب جو ہیں ان فرشتوں کے جو نام ہیں ان کو کرامن کاتبین یعنی تثنیہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو لفظ ہے یہ تثنیہ نہیں ہے بلکہ جمع ہے، اور یہ کاتبین لفظ ہے، کرامن کاتبین، اور یہ کوئی نام نہیں ہے فرشتوں کے، بلکہ یہ جو ہے فرشتوں کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے۔ کیونکہ جو ہمارے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن حدیث میں ملتا ہے کہ 2 فرشتے مقرر ہیں ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، تو وہ 2 فرشتے نہیں ہوتے در حقیقت۔ ہر انسان کے دائیں بائیں جو ہے نا وہ فرشتے تو مقرر ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ 2 ہی ہمیشہ ہوتے ہیں، بلکہ حدیث سے جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہر انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں، تو نہ جانے جو ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے نام کتنے ہیں، وہ جو ہے نا اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کاتبین جو ہے وہ مراد ہیں، اور یہ جو ہے نام نہیں ہے بلکہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاتبین یہ لفظ ہے۔ اچھا جی،
اب یہاں پر اس بات سے جو ہے اس کا تذکرہ کیوں یہاں پر کیا، تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں لکھنے والے جو ہے نا ہمیشہ وہ معزز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ایک طریقہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے کرامن کاتبین یعنی لکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کرامن سے جو ہے وہ تعبیر کر کے ان کو معزز لکھنے والا قرار دیا، تو یہاں سے جو ہے لکھنے کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے سلسلے میں بڑے بڑے بادشاہوں کو قلم کے استعمال سے ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ قلم کی پیدائش ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس وقت ہوئی جبکہ ابھی میرے رب نے کائنات کی کسی شے کو وجود نہیں بخشا تھا۔ وجود و ظہور میں سب سے پہلے قلم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطوط لکھے، نجاشی کے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، ایران کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، اس طرح مختلف بادشاہوں کی طرف جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جو ہے لکھا تھا، تو اس سے بھی جو ہے قلم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے اندر جو ہے ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق فرمائی وہ قلم ہے۔ فقال له اکتب، تو اللہ تعالیٰ نے اس قلم سے کہا کہ لکھو، فجرا بما ہوا کائن الی الابد، تو وہ جو ہے اس نے ابد تک جو چیزیں ہونے والی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے قلم نے لکھ دی۔ تو یہاں سے بھی جو ہے قلم کی اہمیت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جو اصول و آداب زبان کی بولی کے ہیں وہی احکام قلم کے لکھائی کے ہیں۔ جس طرح زبان سے بولنا اور پڑھنا رب کے نام سے ہو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی طرح قلم سے لکھنا بھی رب کے نام سے ہو۔ تو یہ پہلا جو ہے ادب ہمیں پتہ چل گیا یہاں سے آداب تحریر کا، کہ سب سے پہلے جو ہے کوشش کی جائے کہ حمد و ثنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہو، مختصراً جو ہے حمد کر دیں اللہ تعالیٰ کی، بسم اللہ لکھ لیں مختصراً، تو اس طرح جو ہے نا یہ ادب ہے۔ اچھا جی، زبان کے بول میں خیر ضروری ہے ورنہ اچھا جی، اسی طرح قلم سے لکھنا رب کے نام سے ہو، زبان کے بول میں خیر ضروری ہے ورنہ خاموشی بہتر، جیسا کہ امام بخاری نے باب حفظ اللسان میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ جی ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ زبان کے بارے میں یہ حدیث ہے تو اسی طرح قلم پر بھی جو ہے نا یہ حدیث اور یہ اصول جو ہے جاری ہوگا، یعنی یا تو بندہ جو ہے کوئی ایسی تحریر لکھے کہ جس کا جو ہے نا فائدہ عوام الناس کو، جس کا جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو، وگرنہ جو ہے پھر وہ خاموش رہے۔ جس طرح ہم نے کل جو ہے وہ پڑھ لیا تھا کہ لغو بات نہ لکھے، اسی طرح فحاشی کی کوئی بات نہ لکھے، کوئی دل لگی کے لیے نہ لکھے، کوئی مقصد نہ ہو ایسی کوئی چیز نہ لکھے۔ اسی طرح قلم کا ایک جملہ بھی یہی شان رکھتا ہے، جس طرح زبان کا ہر بول کاتبان اعمال فرشتوں کی گرفت میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہی نگرانی کا نظم تحریر کلام پر بھی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات آ گئی کہ جس طرح بھائی آپ کا ایک ایک لفظ بولا جا رہا ہے جو وہ لکھا جا رہا ہے، تو اسی طرح جو آپ لکھیں گے وہ بھی جو ہے آپ کا فرشتوں کے حساب کتاب میں آئے گا۔ تو میں نے جیسے کل آپ سے عرض کر دیا تھا کہ کسی کی عزت اچھالیں گے، کسی پر کیچڑ اچھالا آپ نے، کوئی جھوٹ بات آپ نے، جھوٹی خبر آپ نے جو اپنے قلم سے لکھی، تو اس پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ آج کتنے بڑے بڑے اور قسم قسم کے فتنے ابھر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے ہیں، اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے اس کو فرسودہ و بوسیدہ کر دینے پر تلے ہیں، جو اسلام سوز، دین سوز، ایمان سوز، اخلاق سوز بلکہ انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں۔ آج کاذبین نئے نئے روپ میں آ رہے ہیں اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج سر کٹانے اور کاٹنے کی ضرورت نہیں، آج باطل سے آنکھیں ملانے کی ضرورت ہے۔ آج نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کا حملہ نہیں، دلیلوں کا حملہ ہے، مادیت کا حملہ ہے، قوم پرستی کا حملہ ہے۔
قلم اور تلوار ان دونوں کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تلوار کی ضرورت وقتی، عارضی اور قلم کی ضرورت دائمی ہے، اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ بقول شاعر، تاریخ کے اوراق الٹ کر ذرا دیکھو، ہر دور میں تلوار ہی ہاری ہے قلم سے۔ دیکھیں یہ جو آخر کے اندر جو انہوں نے ایک یوں سمجھیں کہ اپنے دل کا درد بیان کیا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج جو ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جس طرح سے آج میں نے جیسے بتایا کہ میڈیا جو ہے جو آنکھ دکھا رہا ہے ہم لوگ وہی دیکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں فلسطین کے مسئلے پر آپ دیکھ لیں کہ کتنا میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، کتنے ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک کے برابر یا اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر اتنی جو ہے نا بات ہو رہی ہے میڈیا پر، اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا گفت و شنید نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آئے دن جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا تحریریں لکھی جا رہی ہیں، کانٹینٹ لکھا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی گستاخیاں جو ہے نا وہ لکھ کر کی جاتی ہیں، اولیاء اللہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، علماء حق کے خلاف بکواسات کی جاتی ہیں، احادیث پر اعتراض کیے جاتے ہیں، قرآن پر اعتراض ہو رہے ہیں، خدا کے وجود پر اعتراض ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کا جو توڑ ہے یا ان کا جو جواب ہے اور وہ ہمیں جو ہے نا اسی فیلڈ میں آ کر دینا پڑے گا یا ہمیں دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو ہے اس فن کو سیکھیں، ٹھیک ہے، میڈیا کو سیکھیں، کالم نگاری کو سیکھیں، اور پھر جو ہے نا اس پلیٹ فارم کا استعمال کر کے، اس ہتھیار کا استعمال کر کے ہم جو ہے اپنا دفاع بھی کریں، اپنے دین کا دفاع کریں، اور جو ہے ہم اپنے لیے آخرت کا سامان بھی تیار کریں۔ تلوار کا زخم خود بخود مٹ جاتا ہے، قلم کا زخم مٹائے نہیں مٹتا ہے۔ طوالت کے پیش نظر آج کا درس یہیں ختم کرتے ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ دیکھیں آخر کے اندر جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے کہ تلوار کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن تحریر کا زخم جو ہے وہ مٹائے نہیں مٹتا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ احادیث جو لکھ کر کے چلے گئے امام بخاری، آج جو ہے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے علماء حق جو ہے جو کتابیں لکھ کر کے چلے گئے، اسی طرح جو ہے جن کتابوں سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں، اردو قواعد کی جو کتابیں ہیں تو وہ لکھ کر چلے گئے، تو آج ہم ان سے جو ہے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے جو بھی تکلیفیں جھیلی، جس طرح سے ہم نے کل کے درس میں میرے خیال پڑھا تھا یا آگے ہم پڑھ لیں گے کہ ابوالکلام آزاد صاحب نے جو احمد نگر کی جیل کے اندر قید کے اندر جو ہے رہ کر غبار خاطر لکھی، تو دیکھیں انہوں نے مشقتیں برداشت کی، وہ مشقتیں جو ہے نا ان کی وہ عارضی تھی، وہ ختم ہو گئی ان کے جانے کے ساتھ ہی، لیکن آج ان کی تحریر سے جو ہے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور ایک جمع غفیر جو ہے ان کی تحریروں سے استفادہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا قلم کی طاقت ہے، اور قلم کی طاقت پر مزید جو ہے آپ لوگ اپنے طور پر جو ہے سرچ کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ قلم کی اہمیت سے جو ہے ہم کیا کچھ برپا کر سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ تو آج جو ہے میرے خیال سے اتنا ہی کا جو ہے کرنے والا کام یہی ہے کہ آپ نے آج جو کچھ سیکھا اس کو جو ہے مختصراً آپ لکھ کر کے کامنٹ کے اندر بھیج دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اچھا ایک چیز اور یاد آ گئی، وہ یہ کہ جو احباب اگر ویڈیو لیکچر کا خلاصہ لکھ دیا کریں تو پھر جو سب کی تحریر ہے اس میں جو ہے اختیار ہوتا ہے، آپ چاہیں تو سب کی تحریر کا خلاصہ لکھیں یا چاہیں تو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ویڈیو لیکچر کا خلاصہ لکھ لیتے ہیں تو سب کی تحریر میں آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے دوبارہ سے ایک اور نئے زاویے سے لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، مجھے کوئی جو ہے اس میں پریشانی نہیں ہے۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کسی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہوا کرے تو آپ کومنٹ میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
کل کے لیکچر کے خلاصے پر، تو کل ماشاءاللہ سے جیسے میں نے بتایا سب نے ایک سے ایک جو ہے نا تحریر لکھی، لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں پسند آئی، جس کا انداز تحریر اور جس طرح کے ہم سوچ رکھ رہے تھے کہ اس طرح کی جو ہے نا تحریر، اس طرح کا خلاصہ لکھنا چاہیے، تو وہ جو ہے آپ کے سامنے اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے بہترین مشق کل کے سبق کی، یعنی لیکچر نمبر 1 کی جو رہی ہے وہ یہ والی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ لکھی کس نے ہے آپ کے سامنے جو ہے میں لے کر کے آ جاتا ہوں، اور یہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے صنف نازک سے ہے، مطلب کہ یہ کوئی طالب علم نہیں ہے بلکہ طالبہ ہیں، اور قلم پر ان کی گرفت جو ہے وہ آپ ان کے اس تبصرے سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ان کا تبصرہ ہے۔ اور تجسس رول نمبر ان کا 117 ہے، اور نام ان کا جو ہے عائشہ اوان ہے۔ عائشہ آپ نے بہت اچھی تحریر لکھی ہے۔ دیکھیں ارسطو کا قول ہے، انہوں نے جو ابتدا کی ہے نا وہی اتنا جاندار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا، اور پھر جو ہے سبق میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو بڑے اچھے انداز کے اندر انہوں نے بیان کیا، اور یہ تبصرہ جو ہے نا ایسا ہے کہ بالکل طویل بھی نہیں ہے اور بالکل مختصر بھی نہیں ہے، یوں سمجھے کہ جامع اور معنی تبصرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو عائشہ آپ کو ہم بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں یوں ہی لکھتی رہیں۔ دوسرے طلبہ اور طالبات سے بھی یہی کہیں گے کہ یہ بس ایک جو ہے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا، آپ بھی اس طرح سے جو ہے نا لکھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کی تحریر یہاں پر جگمگا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔